ویلکم بیک. کھیلداس کوہستانی صاحب، کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بڑی متحرک ہیں، مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کرتی ہیں، پھر اس کے بعد فالو اپ بھی لیتی ہیں. کل ایک بڑا اچھا پروگرام جو روشن گھرانہ پروگرام ہے جس کے تحت پنجاب میں 50,000 سولر سسٹم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کیا جو جس طریقے سے وہ ابھی تک کے جو اقدامات ہیں ان کے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں 30 دنوں کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے، جو روزانہ کی بنیاد پہ وہ جو پنجاب کے جو ترقی اور خوشحالی کے لیے جو انہوں نے منصوبوں کا آغاز کیا، رمضان پیکیج، جو اسی طرح سب سے بڑی بات کہ وہ پبلک میں جا رہی ہے، انہوں نے عام آدمی کے لیے ایکسس دے دی ہے، وہ نوجوانوں سے مل رہی ہے اور کام کے ساتھ پبلک سے کے درمیان ہے. وہ خود جاتی ہے، ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہی ہے. اور سب سے بڑی جو ہمارے یہ باعث فخر ہے کہ وہ اپنے قائد نواز شریف صاحب کی قیادت میں بلکہ ان کے رہنمائی میں آگے بڑھ رہی ہے. اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اس پنجاب جہاں پہ شہباز اسپیڈ کا جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ خادم پنجاب کو پہچانے جاتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں اس ویژن کو، اس اسپیڈ کو انہوں نے برقرار رکھا ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے عوام نے چاروں اور صوبوں میں جس طرح مینڈیٹ دیا ہے، کے پی کے میں جن کا مینڈیٹ ہے، سندھ میں ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت مریم نواز صاحبہ نمایاں کارکردگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور جس طرح آپ نے یہ انیشیٹو کیا ہے، ایسے کئی منصوبے انہوں نے 30 دنوں میں اگر گنے جائے تو میں سمجھتا ہوں مجھے تو وہ کارکردگی جو لوگ 100 دنوں کا پیک دیتے تھے کہ 100 دنوں میں ہم ایسے کریں گے، ہم سال میں ایسے کریں گے، مگر انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے عملی طور پہ 30 دنوں میں وہ کر دکھایا ہے. اور پورے پاکستان میں عوام اس کو پسند کر رہی ہے. اور پنجاب میں جو ترقی کا پیا، جو کام رک گئے تھے، جو تباہی ہوئی تھی پونے 4 سال میں، اس کا دوبارہ انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کی ترقی کا جو آغاز تھا اس کو دوبارہ آگے بڑھایا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی اس طرح جو پریزنٹ ہوئی ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید ان کو مضبوط کرے گی. اور ایک سینئر جو قیادت ہے ہماری، ان کی بھی رہنمائی ان کے ساتھ ہے. مریم نواز صاحبہ کا جو ویژن ہے یہ یقیناً 12 کروڑ عوام کے لیے مفید ہوگا. اور باقی صوبوں کے لیے بھی یہ میں سمجھتا ہوں پرفارمنس ہے. ان کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ جس طرح پنجاب میں کام ہو رہے ہیں اسی طرح باقی صوبوں میں بھی ہونی چاہیے. کراچی جس میں بیٹھا ہوں، ہمیں لوگ یہاں کے اس طرح ایسی صوبے میں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سندھ میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی اس طرح کام ہوگا. تو یہ جو مریم نواز صاحب عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کے سارے انیشیٹو ہے کہ عام آدمی کی زندگی، مہنگائی، آپ نے دیکھا کہ قیمتوں پہ کنٹرول، پرائس کنٹرول پہ جس طرح انہوں نے میں بالکل کھیلداس صاحب، میں یہی بات آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح قیمتوں پہ کنٹرول کرنے یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات کا اگر ذکر کیا جائے تو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ خود اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں، فالو اپ لے رہی ہیں. اور پھر خود جو ہے وہ جوہر ٹاؤن ایک لاہور میں ایک بازار ہے، وہاں پر گئی، جو شہری تھے ان سے اشیاء کی کوالٹی، معیار اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں کے حوالے سے پوچھا. تو ایک بڑی ایکٹیو متحرک وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. جی میں نے وہی بات کی، جس طرح خادم پنجاب شہباز شریف صاحب کی جو کارکردگی ہے اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے جس طرح آگے بڑھ رہی ہیں. اور جو پنجاب میں بڑی مایوسی تھی کچھ ماہ پہلے، آپ پی ٹی آئی کے دور جو وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے دور میں آپ جائیں تو وہ جو تباہی ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرنے اور اس کے جو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جو اب انہوں نے سارے منصوبوں کا آغاز کیا ہے، تو یہ جو 30 دنوں کی کارکردگی ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بالکل ہی اس کی جو گورننس کا طریقہ کار ہے اس کو بدل دیا ہے. جو وقت کی پابندی کا ہو، جو پولیس میں ریفارم کرنے ہو، پولیس بیوروکریسی، میں سمجھتا ہوں سارے جو سیکٹر ہیں وہاں پہ مریم نواز صاحب بالکل خود اس کو دیکھ رہی ہے. اور جو ان کی ٹیم ہے کیبنٹ کی وہ بھی متحرک ہے اس کی قیادت میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا شگون ہے. اس سے مہنگائی پہ بھی اگر دیکھیں نا، یہ جو پرائس لسٹ یہ صوبوں کا کام ہے. جو صوبوں کے کام اگر بہتر ہوں گے تو مرکز کی حکومت بھی مضبوط ہوتی ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے
بڑا آسان کر دیا ہے عام آدمی کی زندگی کے لیے. وہ جو بھی کام کر رہی ہے, جو رمضان پیکیج جس طرح باوقار طریقے سے جو نیڈ لوگ تھے ان کو رمضان پیکیج پہنچایا گھروں میں جا کر, جس طرح شفاف طریقے سے, جس طرح انہوں نے جو صاف ستھرا پنجاب ہے اس پہ جس طرح کام ہو رہا ہے, میں یقین کرے ابھی کچھ دن پہلے حسن ابدال گیا تھا, مجھے نظر آ رہا تھا کہ جس طرح یہ کام ہو رہا ہے. تو میونسپل سطح پہ میں نے معلومات کی, مطلب کئی سالوں سے ہم نے کوئی اس پہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو وہ جس طرح ہر شعبے میں جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور وہ خود دیکھ رہی ہے ان سارے منصوبوں کو اور خود آپریٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہمارے قائد نواز شریف صاحب وہ خود اس میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, کیونکہ ان کا جو تجربہ ہے یا ان کی جو رہنمائی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے مزید حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور اس کی قیادت میں وہ آگے بڑھ رہی ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک. سلیم شیخ صاحب, کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب میں 50,000 سولر سسٹم دینے کا فیصلہ جو کیا گیا, روشن گھرانہ پروگرام, ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہوم ورک سی ایم پنجاب کا کمپلیٹ ہے, بس اب اوبیسلی امپلیمنٹیشن میں ٹائم لگتا ہے, تو اور وہ بھی ان کی کوشش بھی ہے کہ جو عوامی فلاح و بہبود کے کام ہیں وہ جلد از جلد مکمل بھی ہوں اور عوام کو ریلیف ملے. دیکھیں, یہ تو آپ صرف ایک منصوبے کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے 50,000 گھرانوں کو جو ہے وہ یہ سولر سسٹم دیں گے جن کا بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 100 یونٹ والے 100 سے کم ہوں گے. لیکن آپ کو بھی یاد ہے, آپ بھی موجود ہوتے ہیں کہ انہوں نے گھر دینے کا بھی وعدہ کیا ہے اور اس کے اوپر باضابطہ طور پر کمیٹیاں بن گئی ہیں کہ مختلف شہروں میں جو ہے 100 یونٹ اور 200 یونٹ کا ذکر ہے, 100 یونٹ کا بھی پہلے مرحلے میں, اور وہ قرآن دازی کے ذریعے ہوگا کہ سولر سسٹم دیے جائیں گے 50,000 گھرانوں کو. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے. دیکھیں, بجلی جو ہے وہ مہنگی یقیناً ہو گئی ہے, تو جو غریب لوگ ہیں جو ویسی کم بجلی استعمال کرتے ہیں, اگر ان کو بھی مزید ریلیف دے دیں گے تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں گے. ان کو جو ہے وہ مہنگائی کا اتنا اثر نہیں رہے گا. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ماضی میں بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کیونکہ 1 ماہ ہوا ہے ان کی مریم نواز شریف کی حکومت کو آئے ہوئے, تو انہوں نے گھر دینے کا بھی اعلان کر دیا اور اس کے لیے باضابطہ طور پر کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ فیزیبلٹی لے کر آئیں اور شہروں کے قریب جو ہے وہ رہائشی آبادیاں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے اپنے کام میں جانے میں بھی مشکل نہ ہو. اور اسی طرح طلبہ کے لیے جو ہے الیکٹرانک موٹر بائک اور پیٹرول موٹر بائک جو ہے وہ بلا سود الیکٹرک بلا سود قرضے پر دینے کے لیے بھی جو ہے وہ بھی اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اور ان 2 اقدامات کے حوالے سے جو ہے وہ انٹرنیٹ پر لوگ سرچ بھی کر رہے ہیں. کینسر ہسپتال کی کیا اپڈیٹ ہے جو پنجاب کا پہلا مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا؟ جی بالکل, انہوں نے اعلان کیا ہے ویلنشیا کے قریب, اور ادھر جا کے وزٹ بھی کیا ہے. دونوں وزرائے صحت جو ہے وہ بھی وہاں پر موقع پہ گئے تھے اور اس کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اس کو کم از کم 1 سال کے اندر جو ہے نا وہ بلڈنگ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے, کیونکہ بہت بڑی بلڈنگ بننی ہے اور 1 سال ایسی بلڈنگز کے لیے بہت کم ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ یہاں پر پہلے مرحلے میں جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولتیں ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کے قریب ایک ایسا ہوٹل بھی بنے, کیونکہ لاہور کے لوگوں نے تو نہیں آنا, پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے, کیونکہ پاکستان میں یہ پہلا جو ہے وہ کینسر سرکاری ہاسپٹل ہوگا. تو جب باہر سے لوگ آئیں گے تو ان کو وہاں رہنے کی بھی جو ہے نا ان کے اٹینڈنٹ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ ہوٹل بنایا جائے اور چیپر ہونا چاہیے, کہ اچھی سہولت ہو لیکن وہاں پر جو ہے عام لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئیں, کیونکہ کینسر میں جو ایک شخص اگر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی تو ساری آمدنی اسی کے اوپر لگ جاتی ہے, بلکہ اس کو اپنا گھر اور دوسری جو زیورات وغیرہ ہیں وہ بیچنے پڑتے ہیں. تو علی صاحب سے میں بات کروں, علی صاحب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کل کابینہ کا اجلاس بھی ہوا تھا, پھر ایک روشن گھرانہ پروگرام کے تحت کافی متحرک ہے. عمر صاحب بالکل آپ دیکھیں اب پچھلے 1 ماہ کے دوران وہ بالکل ایک عوامی, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے معذرت علی کہ ہم 1 مہینے کی بات ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے پی ٹی آئی کا دور یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن اور پھر 6 مہینے پھر 1 سال پھر 2 سال, یہ ہم 1 مہینے پہ ہی ہم پرفارمنس ڈسکشن کر رہے ہیں اور پھر 3.5 سال میں بھی 4 سال بعد بھی ایک اور دیوار نہیں گرائی جا سکی وہ گورنر ہاؤس کی. میری بڑی خواہش تھی کہ وہ گرتی, لیکن وہ دیوار بڑا دعویٰ کیا گیا تھا وہ بھی نہیں گرائی گئی. دیکھیں جو عوامی رویہ ہے, جو عوامی بہیویئر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا, آپ دیکھیں کہ وہ تمام چیزوں کی خود نگرانی کر رہی ہیں, وہ چیزوں کو عمل کر رہی ہیں. آپ نگہبان رمضان پیکیج دیکھ لیں,
اس کی پراپر مانیٹرنگ کی گئی ہے، اس کو سارے کو قیمتوں کے کنٹرول کرنے میں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ورکنگ کی گئی ہے، کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں. اگر کسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو وہاں پہ وہ خود پہنچی ہیں. پرسوں وہ فیصل آباد بھی گئی، وہاں پہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں ڈور گلے پہ پھر گئی اور نوجوان جو ہے اس کی بڑا تکلیف دہ وہاں پہ پہنچی. پھر وہ جو 2 لڑکے وہاں پہ گٹر میں وہاں ان کے گھر میں گئے اور ان کی فیملیز کے لیے نوکریوں کا اعلان کیا ان کی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس طرح کے جیسچرز ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ فوکسڈ ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے اور وہ کام کر رہا ہے. آپ دیکھیے گا 1 سال کے اندر اندر جو پرفارمنس ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب کی وہ باقی تمام لوگوں سے بہت بہتر ہوگی. ہم نے 1 ماہ میں بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ ہر شعبے کو انہوں نے ٹچ کیا ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے وزٹس کیے ہیں، ان کی میٹنگز. کل میں دیکھ رہا تھا، میں چونکہ ایکسائز کی بیٹ کر رہا ہوں، ایکسائز کو پورا انہوں نے کل بریفنگ لی ہے اور اس میں انہوں نے ٹارگٹس دیے ہیں کہ یہ چیزوں کو بھی آپ ہٹ کریں تاکہ آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہتر ہو سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی خوشحالی کے لیے، آپ کا اگر لیڈر وہ کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو لیڈ کر رہا ہے کہ آپ کی یہ ساری چیزیں، آپ کے یہ سارے مسائل حل ہوں. اور کل ایک اور بڑا زبردست انہوں نے ایک انیشیٹو لیا کہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا. جو ایم پی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک سب انسپیکٹر کے ساتھ ان کی وہ طلب کلامی ہو گئی تو سب انسپیکٹر کو بلایا، ان کو کہا کہ میں اس جو معذرت خواہ ہوں، آپ کو بڑے انسان کی نشانی اور ان کو شو کا نوٹس بھی دیا گیا. اور اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب پرسوں فیصل آباد گئی تھی نا تو وہاں پر ان کو پروٹوکول دینے کی کوشش کی تو وہاں پر بھی انہوں نے منع کیا ہے اور لاہور میں بھی انہوں نے منع کیا. اور جب واپس آئی ہیں تو انہوں نے آ کے پوری پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کو ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ میں کہیں بھی اگر جاؤں تو میرے لیے جو ہے وہ راستے دکانیں نہیں بند کی جانی تاکہ جو ہے نا عوام کے لیے ہوں، میں عوام کی مشکلات کے لیے نہیں. بالکل. خیلداس کوہستانی صاحب، سر کیسے دیکھ رہے ہیں کیا معیشت کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کے اقدامات کو کے لیے کہ وقت مشکل ضرور ہے لیکن گزر جاتا ہے، اگر لیڈر ٹھیک ہو تو پھر نیت ٹھیک ہو تو کام ہو، معیشت بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. جی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جب 16 ماہ کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دوں گا، اور میں سمجھتا ہوں وہی جذبہ آج بھی ان کے ہے اور ہم نے سیاسی قیمت ادا بھی کی ہے. مگر ہم پاکستان کی معیشت، پاکستان پہ کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. اور جس طرح معاشی چیلنجز ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ وزیر اعظم جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور تمام جو میٹنگز کو چیئر کرتے ہیں، جو اکنامک افیئر ہیں ان کو ساروں کو دیکھ رہے ہیں. امید ہے کہ پاکستان کی جو کچھ ماہ، جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ قائد نواز شریف صاحب کسی دوست نے فرمایا کہ سال ہمارے لیے مشکل رہے، مگر ہم ان چیلنجز کو عبور کر لیں گے. ہم ٹیکس ریفارم کریں گے، ٹیکس کا دائرہ بڑھائیں گے. عام آدمی کو شہباز شریف صاحب کی کوشش ہے، وزیر اعظم صاحب کی، کہ عام آدمی کو مشکل فیصلوں کا بوجھ نہ بڑھنا پڑے اور عام آدمی کو ریلیف دیا جائے، مہنگائی کو اس کو کم کیا جائے، تاکہ اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے رمضان میں جس طرح یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو بسٹ کے ذریعے عام جو ان میں بسٹ کے ممبر ہیں ان کو ریلیف دیا ہے، اور وہاں یوٹیلیٹی اسٹور سے وہ اشیاء جو رمضان میں مہنگی ہوتی ہے خاص کر کے اس کو بھی یقینی بنایا گیا ہے. اور معیشت جو ہے پاکستان کے، ہمیں امید ہے کہ جو ہمارا ٹیکس کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس پہ اچیو کر لیں گے، اور ہم تمام معاشی چیلنجز کو اسی طرح آپ انٹرنیشنل جریدے دیکھیں اس میں بھی یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب معیشت کے لیے ان کی جو انیشیٹو ہے، ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ وہ آ رہے ہیں. بلوم برگ میں بھی لکھا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ پاکستان کو اچھی سمت میں لے جائیں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی نیت بھی ہے اور ان کا جو ہمیشہ اس کا جو پاسٹ رہا ہے انہوں نے پاکستان کے، پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے. تو وہ اس وقت قائد محترم نواز شریف صاحب کی بھی رہنمائی ان کو حاصل ہے، اور تمام مشکل حالات میں بھی وہ اس بحران سے، اور یہی لیڈر کا کام ہوتا ہے. دیکھیں مشکلیں قوموں پہ آتی ہے، ملکوں پہ آتی ہے، مگر جب لیڈر مخلص ہو، لیڈر کی نیت ہو
تو وہ تمام وہ ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ترقی اور خوشحالی پہ اسی طرح جہاں پہ سفر 2017 میں رکا تھا ہم اس ملک کو اسی ڈگر پہ لے جائیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ ملک آگے بڑھے گا اور تمام ان چیلنجز سے ہم نمٹ جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ کھیلداز کوہستانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں جوائن کیا تھا پروگرام میں. بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب، آپ بھی نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی، خصوصاً بشام اور تربت میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس پر بات کی گئی. جبکہ پاکستان اور چین کی دوستی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک بڑی محبت والی دوستی ہے، بڑی مخلص دوستی ہے. پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا چین نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر پاکستان کا مخلص دوست ہونے کا ثبوت دیا. زیادہ عرصے پرانی بات نہیں ہے جب آئی ایم ایف کا تلوار لٹک رہی تھی کہ ایگریمنٹ ہوگا، آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی چین نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. تو چین پاکستان کا مخلص دوست ہے. ساتھ پروگرام کے آخر میں رمضان المبارک ہے، 16واں روزہ ہو گیا تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. بس عبادات کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.